الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کل آلموسٹ سیرت جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، انشاءاللہ آج تھوڑا بہت باقی ہے، وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ لاسٹ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دیا تھا وہ کون سا تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے تو وہاں جو آپ نے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا تھا وہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تھے مدینہ میں تو 11 ہجری مطلب ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو پائی تھی وہ کتنی تھی؟ 63 ایئرس، یعنی 13 اس کے پہلے جو تھا ہجرت کے پہلے 13 سال مکہ میں، اس کے پہلے آپ جب پیدا ہوئے یہ جب آپ کو نبوت ملی تھی اس کے بعد سے 13 سال، اور پھر ہجرت کے بعد جو یہاں 11 سال، تو آپ نے ٹوٹل جو ہے 63 ایئرس کی زندگی آپ نے پائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آج دیکھیے کہ رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ جو اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا تھا کیا تھا؟ آپ ہمارے رسول کے تمام جہانوں، تمام ملکوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے کیا تھے؟ رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ نے ملکوں، قوموں اور زبانوں کا فرق دور کر کے سب کے دلوں میں کیا کیا تھا؟ اسلام کا ایک ہی کلمہ سب کے اس میں کیا کیا تھا؟ سب بولتے تھے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ہر طریقے سے، اپنی پوری طریقے سے کیا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوشش کی تھی کہ مطلب اللہ نے جو انہیں کلاس دیا تھا وہ کیا کریں؟ آپ پورا کور کر لیں، جس لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ۔ تو ایسے رسول کی درمیان میں دیکھیے کہ عثمان بن ابو طلحہ موجود تھے، کتنے سارے صحابی تھے جن کے پاس کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے سارے صحابی تھے، حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، اسی طریقے سے کتنے سارے صحابہ کیا تھے جو تھے، کتنی مصیبتوں کے بعد انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام کے لیے ہر تکلیف جو تھی انہوں نے کیا کی تھی؟ برداشت کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے نتیجے میں جس نے اللہ کی نعمت سے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کس طریقے سے بھائی چارہ کرا تھا انصار اور مہاجرین کے بیچ، جس نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں تعلیم دی، ان کے لیے ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کیا کی تھی؟ بتا دی تھی۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمام جہانوں کا وہ ہے، کیا ہے؟ نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز بتائی ہے کہ ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، ہمیں کیسے اٹھنا ہے، ہمیں کیا دعا پڑھنا ہے، ہمیں کیا دعا نہیں پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایک چیز، اب جب سیرت پوری ڈیٹیل، ابھی تو ہم نے ان شارٹ سیرت پڑھا ہے، جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا تو ہم کو معلوم چلتا ہے کہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہر ایک چیز کیا کی تھی؟ بتا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واعظ و نصیحت کی تھی، آپ نے اپنی تمام زندگی واعظ و نصیحت میں کیا کی تھی؟ خرچ کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا تھا؟ سب سے فرمایا تھا کہ تم لوگ کیا کرو، سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا کہ تم لوگ کیا کرو، سب کو سلام کیا کرو، لوگوں کو جو غریب غربا رہتے ہیں ان کو کھانا کھلایا کرو، اسی طریقے سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز بتائی تھی۔ اس کے بعد گھر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کے پوچھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، گھر میں خود جھاڑو لگا لیتے تھے، دودھ دھو لیتے تھے، بازار سے سودا خرید کے لاتے تھے، اپنے ہاتھ سے
کپڑوں سل لیتے تھے، یعنی اگر کپڑا پھٹ جائے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کپڑوں کو سل لیتے تھے. اگر جوتی پھٹ جائے تو خود اس کو کیا کرتے تھے، اس کو سل لیتے تھے یا اس کو بنا لیتے تھے. اسی طریقے سے اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے دھوتے، باندھتے اور چادر ڈالتے، ہر چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیا کرتے تھے، خود پسند کرتے تھے، خود کرنا پسند کرتے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر کام کیا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک چیز بتاتی ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے تمام کام کریے، مطلب وہ خود سے جھاڑو کرتے تھے، گھر والوں کی مدد کرتے تھے کاموں میں، کہ اگر کچھ زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مدد کرتے تھے. تو ہمیں کیا پتہ چلتا تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق دیکھیے کہ کتنے بہترین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق. اور اگر دور حاضر کا ہم لوگ جائزہ لیں تو آج ایک گلاس پانی تک کے ہم لوگ لے کے نہیں پیتے ہیں، ممی پانی دے دیجئے، پاپا ایسا کر دیجئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خود اپنے کام خود کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں، خود ہر چیز ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز خود کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم نے کیا کیے تھے، میکسیمم حالات جو تھے پورے ختم ہو گئے ہمارے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کیسے اس کے مطلب ہر چیز اپنے کام خود کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نیک کاموں میں خرچ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کیا کیا تھا، برائی کی طرف نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے، وہ شروع سے اپنی کیا کرتے تھے، روزی تجارت کے ذریعے سے کماتے تھے. ہمیشہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال کماتے تھے. ان کی تمام زندگی قرآن اور اسلام کے پھیلانے میں گزر گئی. اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنی زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں نیک کاموں میں دینا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، اپنا آپ کو صرف کرنا چاہیے نیک کاموں کی طرف. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ لوگ میں بتائی کہ کتنی مشرکین مکہ تکلیف دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرا تھا ان لوگوں نے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر کیا کی تھی، بد دعا نہیں کی تھی. وہ جب ان پر قابو پایا ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی جب فتح مکہ کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا پاور تھا کہ آپ کیا کر سکتے، ان کو سزا دلا سکتے تھے مشرکین مکہ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، معاف کر دیا تھا. وہ ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائی تھی. اور وہ لڑائی کے تمام وہ لڑائی کے تمام ہر چیز کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا تھا، نہیں کیا تھا. آپ کا علم کی بہت قدر کرتے تھے. آپ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بہت قدر کرتے تھے. وہ آپ کی تمام زندگی پڑھانے میں گزار دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خود علم سیکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے. اپنے گھر کے کام آپ خود کر لیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری طاقت ہے اتنا ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں خود کرنا چاہیے. اور کوئی بھی کام میں ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے. آپ کی وفات کا وقت جب بالکل قریب تھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا نماز کے جب آپ کی وفات ہونے والی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا، کیا حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو. تم کیا کرو، نماز کو کبھی مت چھوڑو اور نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرو. تو بچوں اپنے دل میں اس رسول کی محبت پیدا کرو. اس کی محبت یہی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل محبت کا جو تقاضا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی، اسی طرح کیا ہے، ہم بھی اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے. آمین. تو دیکھیں اب میں انشاءاللہ، ابھی تو ٹائم ہے اپنے پاس، تو میں آپ کو شروع سے لے کے جو مین چیز ہے، کل آپ لوگ کا ٹیسٹ ہے، دونوں سیرت النبی کا بھی ہے اور انبیاء کے واقعات کا بھی ہے، دونوں کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ کا کل. تو میں جو شروع سے لے کے آخر تک کچھ کوشچن آنسر جو تھے میں بولی تھی وہ ریوائز کرا دیتی ہوں، وہ بتا دیتی ہوں. آپ لوگ دیکھ لیجئے، پھر آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی کل کے لیے.
تو سب سے پہلے ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد اور احمد. اور اس کے بعد آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمنہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اس کے بعد جو عرب کی رسم تھی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا تھا وہ کون تھا؟ حلیمہ سعدیہ تھیں. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ جو دائیہ تھیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 6 سال کے تھے تو آپ کی امی کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو پالا تھا. عبد المطلب آپ کے دادا جو تھے انہوں نے آپ کو پالا تھا. اس کے بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. عبد المطلب جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یعنی جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جس نے کی تھی وہ ان کے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کی تھی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے جو پیشہ اختیار کیا تھا یعنی جو آپ کرتے تھے وہ کیا تھا؟ تجارت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے. اسی طریقے سے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے گئے تھے جس سے آپ مشہور تھے. کیا تھے وہ؟ صادق اور امین. صادق اور امین یہ 2 لقب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشہور تھے. یہ سب اس کے پہلے کا ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آپ تجارت کرتے تھے آپ اور بہت ایماندار تھے، اس لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ کی اپنی امانت جو تھے مشرکین مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ کس سے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال تھی، 25. اور حضرت خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40 سال تھی. تو پھر آپ کا نکاح ہوا تھا. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے ہوئے تھے، باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان سے نہیں ہوئے تھے، صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے تھے. اور ایک ابراہیم تھے جو آپ کی ایک لونی تھی ان سے ہوئے تھے. تو کون کون تھے؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. عبداللہ، قاسم یہ 2 بیٹے تھے. اور کیا تھا؟ بیٹیاں 4 تھیں. کون؟ ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ بچے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، جب آپ کی زندگی 40 سال کی ہوئی آپ کی عمر، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے آپ کو پہلے سے مطلب آپ کا کچھ نیچر ایسا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے لگے تھے، زیادہ تر وقت اپنا غار حرا میں صرف کرتے تھے. اس کے بعد جب 40 سال کے ہوئے تو آپ غار حرا میں تھے جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی کیا کرو؟ پڑھو. یہ سب سے پہلی وحی تھی. اور کون سے فرشتے لے کے آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. اس کے بعد پورا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ بہت ڈر گئے تھے. پھر کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کے گئی تھی جو کیا تھے مطلب جانتے تھے سب، تو ان کے پاس لے کے گئی تھی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے؟ پھر سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا. تو عورتوں میں کون کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اس کے بعد بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ. یہ 4 لوگ جو تھے سب سے پہلے کیا کیے تھے؟ اسلام قبول کیے تھے.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال تو کیا کیا تھا، 2 سال تقریباً خفیہ طریقے سے، یعنی 3 سال تک کے خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، کہاں؟ مکے میں۔ پھر جب تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کیا کریں، آپ چھپ کے پھر وہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کریں، اب آپ کیا کریں، کھلم کھلا کیا کریں، واض و نصیحت کریں، مطلب سب کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا چالو کر دی تھی واض و نصیحت۔ تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، ان کو کیا کرا تھا، مکہ سے ہی نکال دیا تھا۔ 3 سال تک آپ کیا تھے، گھاٹی ابو طالب پر رہے تھے، وہاں پہ رہے تھے آپ 3 سال تک۔ اس کے بعد معراج ہوئی، اور معراج میں کیا ہوا تھا، نماز فرض ہوئی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ معراج کے وقت نماز فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حد سے زیادہ کیا ہوئی، مشرکین مکہ کی بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جو بہت تکلیف دینے لگے ان لوگ، تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، یعنی اپنے شہر کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دولت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر کیا کرنا، دوسرے شہر جانا۔ اور صرف ہجرت اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب کیا کہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ کس کے طرف کی تھی؟ طائف کے طرف کی تھی۔ یہ پہلی ہجرت تھی صحابہ کی جو طائف کی طرف ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا، بہت زیادہ تکلیف دے دیے، قتل کا منصوبہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کیا کرے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور کس کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کی تھی، ہجرت کی تھی، ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے۔ اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک رہے گے؟ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہے تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو ہے نا پورے 13 سال تک آپ مکہ میں رہے تھے، اور 13ویں سال آپ نے کیا کی تھی، ہجرت کی تھی۔ اب ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے وہ کس کے گھر رکے تھے؟ تو وہ کون تھے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ ابو ایوب انصاری۔ کون تھے؟ ابو ایوب انصاری۔ یہ صحابی تھے جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک رکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کے بھائی چارہ کرایا، کس کے بیچ؟ انصار اور مہاجرین کے بیچ۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں ان کو انصار بولتے ہیں۔ انصار مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے، منصر ینصرو سے ہیں مدد کرنے والے، تو انصار۔ اور مہاجرین جو ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بیچ بھائی چارہ کرایا تھا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے 2 سال گزر گئے، اور دوسرے سال جو ہے، ہجرت کے دوسرے سال کیا ہوئی تھی؟ بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ کس کی؟ بدر کی لڑائی۔ اور اس میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی، اور مسلمانوں کی 313 تھی۔ اور یہ کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے دوسرے سال۔ اسی طریقے سے ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو اذان اور زکوٰۃ، یہ 2 چیزیں بھی فرض ہوئی تھیں۔ 3 چیزیں ہجرت کے دوسرے سال جو ہے فرض ہوئی تھی۔ کیا کیا؟ بدر کی لڑائی ہوئی تھی ایک، تو اس کے بعد زکوٰۃ اور اذان، یہ 2 چیز فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد احد کی لڑائی۔ احد کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ احد کی لڑائی ہجرت کے تیسرے سال ہوئی تھی۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان 700 تھے، اور مشرکین مکہ کا 5000 تک تھے ان لوگ۔ تو احد کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے تیسرے سال۔ اس کے بعد شراب حرام کب ہوئی؟ تو شراب حرام ہجرت کے 4تھے سال ہوئی تھی۔ 4تھے سال ہجرت شراب حرام ہوئی۔ اس کے بعد خندق کی جنگ ہوئی۔ خندق کی جنگ کب ہوئی؟ 5 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 5ویں سال۔ حدیبیہ کی صلح، وہ بھی 6ویں سال ہوئی تھی ہجرت کے۔ اسی طریقے لاسٹ میں آتا ہے مکہ فتح کب ہوا۔ تو مکہ کب فتح ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ سے کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا تھا کہ کچھ صحابہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، اور خواب تمام رسولوں کی زندگی میں جو بھی خواب رہتا تھا نا، وہ وحی کی صورت رہتا تھا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دیکھتے تھے خواب میں، وہی ان لوگ کی وحی رہتی تھی۔
تو ان لوگ کو صبح وہی کرنا ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد جب آپ گئے مکہ تو وہ جو قریش تھے ان لوگوں نے بہت تیاری کی تھی جنگ کرنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی، خاموشی اختیار کر لی تھی، اور ان لوگوں سے کچھ شرطیں جو تھیں وہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا لیا تھا. اور یہ معاہدہ جو تھا یہ پورے 10 سال تک کے چلا تھا. اب 10 سال تک تو ہو گیا، لیکن پھر بھی کیا کیا تھا، قریش نے چھیڑ چھاڑ کر دیا تھا. تو اور جو تھے مسلمان ان کو تکلیف دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، مطلب اللہ کے حکم سے آپ مکہ گئے تھے، اور وہاں جا کے پھر جنگ کی تھی، اور فائنلی جیت کس کی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ہوئی تھی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہر جنگ میں مسلمان ہی جیتے ہیں، کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں مسلمان جو تھے وہ ہارے تھے. اس کے بعد مکہ فتح ہوا تھا. یہ کب ہوا تھا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، یعنی مشرکین نے مکہ سے جیت لیے تھے پوری طریقے سے مسلمانوں نے. اس کے بعد جو تھا فائنلی جو تھا پوری کنٹری جو تھی سعودی عرب کی وہ کس کے قبضے میں ہو گئی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں ہو گئی تھی. اس کے بعد کیا ہے، پھر صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کے بعد جنگ تبوک کا آتا ہے کہ حنین کی لڑائی ہے، پھر اس کے بعد حنین کی لڑائی ہے، اور اس کے بعد جنگ تبوک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں آخری لڑائی ہوئی وہ کون تھی، حنین کی لڑائی تھی. لیکن جنگ تبوک کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی کہ کیا کریں گے، جا کے جنگ لڑیں گے. لیکن کیا ہوا تھا، نہیں لڑے تھے. فائنلی لاسٹ میں کیا ہوا تھا کہ وہاں جا کے پتہ چلا تھا کہ وہ جو خبر آئی ہے وہ کیا ہے، جھوٹی خبر ہے. تو جنگ تبوک کی جنگ پھر نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آتا ہے حج کا حکم. حج کا حکم کب ہوا تھا، حج کا حکم ہوا تھا اس کے سال 11ویں سال ہوا تھا جو تھا حج کا حکم ہوا تھا. تو لاسٹ میں جو تھا تمام فرائض میں سب سے لاسٹ میں جو ہوا تھا، یعنی نماز پہلے ہی بول دی گئی تھی، اذان، زکوٰۃ، روزے سبھی ہو گیا تھا، صرف کیا بچا تھا، حج بچا تھا. لیکن لاسٹ میں حج بھی لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں جو ارکان آیا تھا وہ حج آیا تھا. اسی طریقے سے اسلام کے 5 پلرز آف اسلام جنہیں کہا جاتا ہے وہ کیا کیا ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس لیے زکوٰۃ اور حج لاسٹ میں آتا ہے. اسی طریقے سے ایمان ہمیں کس کس پر لانا چاہیے، وہ بھی 6 چیزیں ہیں. کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد فرشتوں پر، فرشتوں کے بعد کتابیں، فرشتوں کے بعد کتابیں آئیں تو کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. کتابوں کے بعد کون آئے، رسول آئے، تو کتابوں کے بعد رسولوں پر ایمان لانا ہے. رسولوں کے بعد اچھی بری تقدیر پر، اور سب سے لاسٹ میں کیا آتا ہے، قیامت کے دن پر. ہمیں ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے ہم پر فرض ہے. چیزیں سنتے ہیں، ہم ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.